السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میاں عقیل افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جسٹس منصور علی شاہ کے پاس آج آخری دن ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ خان آفریدی نے اپنا کارڈ کھیل دیا ہے۔ ایک 6 رکنی لارجر بینچ بھی میدان میں آ چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس عطر منیلہ جو ہے ان کی بھی انٹری ہوئی ہے۔ جسٹس عائشہ ملک کو آؤٹ کر دیا گیا ہے اور یہ کیا ہے، یہ کیا خبریں ہیں جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ کیوں جسٹس منصور علی شاہ کے پاس آج آخری دن ہے، اس پر بات کریں گے اس ولاگ میں۔ لیکن اس سے پہلے جن ساتھیوں نے ابھی تک ولاگ جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، بیل آئیکن کا بٹن پریس نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں۔ اب ناظرین آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے 13 جنوری سے۔ 13 جنوری کی تاریخ ہوتی ہے، پھر 16 جنوری، پھر 20 جنوری، پھر 23 سے لے کے لگاتار 3-4 سماعتیں ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججمنٹ ریزرو ہو جاتی ہے۔ ایڈیشنل رجسٹرار کو شوکاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ بار بار کہا جاتا ہے کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کی طرف نہیں جا رہے، حالانکہ سپریم کورٹ کی جانب سے، چیف جسٹس کی جانب سے ایک لارجر بینچ بھی جو ہے وہ تشکیل دے دیا جاتا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے مقدمے کی سماعت کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت میں 26ویں آئینی ترمیم کی طرف سے جانے والا راستہ ہے، یا جو فل کورٹ بنانے کا جو راستہ ہے، اس پر جو سفر ہے وہ آہستہ آہستہ جاری رہتا ہے۔ کل فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے اور پھر یہ بھی بار بار کہا جاتا ہے کہ جناب ہم 26ویں آئینی ترمیم کا مقدمہ نہیں سن رہے، ہم تو صرف عدالتی اختیار کا مقدمہ سن رہے ہیں۔ بار بار وضاحتیں بھی دی جاتی ہیں، لیکن سب جانتے ہیں کہ اس مقدمے کو صرف اور صرف عدالتی اختیار یا مقدمے کے مقرر کرنے یا واپس لینے تک محدود رکھنے کے لیے اتنی محنت، اتنی تگ و دو کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ سب جانتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے مختلف خطوط لکھ چکے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے، اس کمیٹی میں باقاعدہ جسٹس منیب اختر کے ساتھ مل کر چیف جسٹس آفریدی کو آؤٹ کرتے ہوئے میٹنگ کر کے فل کورٹ تشکیل بنانے کا فیصلہ بھی کر چکے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب جسٹس منصور علی شاہ کے پاس آخری جو کارڈ بچا تھا وہ یہی بچا تھا کہ وہ اس مقصد کے لیے اپنی عدالت کا استعمال کریں، اور وہ عدالت کا استعمال جسے انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ایک اللہ نے بھی ڈیزائن کیا ہوتا ہے، ایک مقدمہ ان کے سامنے مقرر ہو جاتا ہے جس میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب آپ اس مقدمے کو نہیں سن سکتے، 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے۔ آرٹیکل 191 کے تحت آپ کو یہ مقدمہ جو ہے وہ یا تو آئینی بینچ پہ بھیجنا چاہیے یا کمیٹی پہ بھیجنا چاہیے، تاکہ مقدمے کو جو آئینی بینچ ہے اس کے سامنے مقرر کیا جا سکے۔ لیکن وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جناب میں آرگومنٹس دیے جائیں، میں آرگومنٹ سنوں گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وکیل صلاح الدین کے آرگومنٹس بھی وہ اڈاپٹ کرتے ہیں کہ جناب وکیل صلاح الدین نے کہا کہ نہیں جناب 26ویں آئینی ترمیم تو ہے ہی غیر آئینی۔ حالانکہ بڑا سمپل سا اس کا جواب تھا۔ فرض کریں میں کہہ دیتا ہوں خدا نہ خواستہ قتل کا مقدمہ ہے، 302 ہے، تو میں آ کے کہتا ہوں کہ جناب 302 جو ہے وہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے، یہ غیر آئینی ہے، لہذا سپریم کورٹ کسی کو بھی 302 کے تحت پھانسی کی سزا نہیں دے سکتی، سپریم کورٹ کسی کو بھی کوئی سزا نہیں دے سکتی۔ یہ فلاں قانون کسٹم جو ہے، کسٹم ایکٹ جو ہے، ٹیکس کا جو قانون ہے یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر قانونی ہے۔ تو کیا عدالتیں اس دلائل کو مان کر آگے بڑھنا شروع کر دیں گی؟ نہیں، عدالتیں کہیں گی جناب ابھی وہ قانون موجود ہے، ابھی جب تک وہ قانون موجود ہے ہم اس پر جو ہے وہ عمل کریں گے۔ تو یہی بات 26ویں آئینی ترمیم میں تھی، سمپل، لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے کہا نہیں جناب ہم تو جو ہے وہ مقدمہ سنیں گے۔ پھر جب جسٹس منصور علی شاہ نے دیکھا کہ گیم ہاتھ سے نکل رہی ہے، کچھ انہوں نے وضاحتیں بھی کی، لیکن الٹیمیٹلی بہرحال کل انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اب 27 تاریخ کو 26ویں آئینی ترمیم کا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہے، لیکن اس سے پہلے آج کا اور کل کا 2 دن انتہائی اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اگر جس طرح سے کھیلنا چاہ رہے تھے، ان کے پاس آج اور کل کے 2 ہی دن ہیں کہ وہ فیصلہ اناؤنس کر دیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ وہ آج فیصلہ اناؤنس کر دیں اور پیر کے روز فل کورٹ تشکیل صبح 9:30 بجے بٹھانے کا حکم جاری کر دیں۔ لیکن اگر وہ آج فیصلہ جاری نہیں کرتے اور پیر کے روز آئینی بینچ اس مقدمے کی یا 26ویں آئینی ترمیم درخواستوں کی سماعت شروع کر دیتا ہے،
تو پھر ان کے حکم کی کوئی ورت نہیں رہے گی، ان کے حکم کا کوئی وزن نہیں رہے گا، ان کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اگر آج وہ حکم جاری کر دیتے ہیں کہ جناب 26ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ تشکیل دے دی جائے، تو یقینی طور پر ایک رولا پڑ جائے گا، ایک شور شرابہ ہوگا، کورٹ کا آرڈر ہوگا۔ پھر اس کے بعد دو ہی آپشن بچتی ہیں، یا تو پیر کے روز صبح کے وقت چیف جسٹس ایک نئی کورٹ بٹھائیں گے اس فیصلے پر، یا دوسری صورت یہ بچتی ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ بہرحال ایک کارڈ ایسی تمام صورتحال میں چیف جسٹس آفریدی نے بھی کھیلا ہے، حالانکہ وہ میرے نادان دوست جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ چیف جسٹس آفریدی کے پاس کیا بچا ہے جناب، وہ تو صرف اور صرف اب زمینوں کے ہی فیصلے کریں گے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے پہلے شہباز شریف کے حوالے سے بھی ایک بڑا بیانیہ بنایا تھا پاکستان تحریک انصاف کے مل کر کے، جناب وہ تو 27 کلومیٹر کا وزیر اعظم ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے۔ پھر اسی 27 کلومیٹر کے وزیر اعظم نے ان کو بتا دیا۔ بہرحال اب چیف جسٹس آفریدی نے بھی ایک مرتبہ پھر میدان میں انٹری ماری ہے، حالانکہ وہ چھٹیوں پر تھے اور انتہائی پرسکون انداز میں وہ جو ہے وہ اپنے کام کو کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس آفریدی نے یا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو کمیٹی ہے اس نے ایک بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ نظر عباس صاحب جنہیں ایڈیشنل رجسٹرار جنہیں جسٹس منصور علی شاہ نے شو کاز نوٹس جاری کیا تھا، انہوں نے شو کاز نوٹس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دی ہے۔ اب اپیل کے مندرجات جو بھی ہیں، لیکن اس میں زیادہ اہمیت یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پر ایک 6 رکنی آئینی بینچ تشکیل دے دی ہے۔ اس بینچ میں جسٹس مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس مسرت حلالی شامل ہیں۔ اب دو سوالات ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ کی بھی اس میں انٹری ہو گئی ہے، دیکھتے ہیں جسٹس اطہر من اللہ اب جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ پیر کے روز جو ہے وہ دن 1 بجے یہ اس مقدمے کی سماعت کرے گا۔ یہ یقینی طور پر چیف جسٹس کا جسٹس منصور علی شاہ کو پیغام ہے کہ آپ جناب پنجابی کہتے ہیں نا کہ ہجے بھی ٹائم ہے، ذرا سدھر جاؤ۔ بہرحال لیکن دوسری جانب اگر اس بینچ کی تشکیل ہم دیکھیں تو مندوخیل صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان میں سینیورٹی میں 5ویں نمبر پہ ہیں۔ ان سے پہلے چیف جسٹس صاحب ہیں، پھر چیف جسٹس کے بعد منصور علی شاہ، پھر منیب اختر، پھر امین الدین خان، اور پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پہ مندوخیل صاحب ہیں۔ مندوخیل صاحب کے ساتھ نیکسٹ آتے ہیں محمد علی مظہر صاحب، سینیورٹی میں ترتیب سے چل رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتی ہے جسٹس عائشہ ملک۔ جسٹس عائشہ ملک کو اس بینچ میں کیوں شامل نہیں کیا گیا، یہ بھی ایک سوال ہے جو اٹھ رہا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جسٹس عائشہ ملک بنیادی طور پر اس بینچ میں شامل تھیں جنہوں نے شو کاز نوٹس جاری کیا تھا، اس لیے انہیں اس بینچ میں شامل نہیں کیا گیا۔ آگے جسٹس اطہر من اللہ صاحب سینیورٹی میں آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد 5واں، 6واں، 7واں، 8ویں پہ اطہر من اللہ صاحب، پھر حسن اظہر رضوی صاحب نیکسٹ ہیں ان سے سینیورٹی میں، پھر نیکسٹ شاہد وحید صاحب، نیکسٹ مسرت حلالی صاحب۔ یعنی جسٹس مندوخیل سے لے کے مسرت حلالی تک سب کو سینیورٹی وائز ہی رکھا گیا ہے۔ بینچ پر کی تشکیل پر بھی کوئی بات نہیں کی جا سکتی، لیکن البتہ یہ بات ضروری ہو سکتی ہے کہ جسٹس عائشہ ملک کو کیوں نکالا، اس کی وضاحت میں نے آپ کو دے دی ہے کہ جسٹس عائشہ ملک شو کاز جاری کرنے والے بینچ میں شامل تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس آفریدی نے تو بینچ بنا دیا، اور یہ بات بھی ہوگی کہ جسٹس منصور علی شاہ کو اگر کوئی فیصلہ فل کورٹ کے حوالے سے کرنا ہے تو انہیں انہی 2 روز کے اندر، آج اور کل کے اندر ہی یہ فیصلہ جاری کرنا ہوگا۔ لیکن کچھ دوستوں کی یہ بھی رائے ہے، کچھ ساتھیوں کی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کو کور کرتے ہیں، سینئر ساتھی ہیں، نیوٹرل لوگ ہیں، اکسانے والے، جلانے والے، جلاؤ گھراؤ کرنے والے ساتھی نہیں ہیں، ان کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ انہیں جسٹس عقیل عباسی جو جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ شامل تھے کل والے بینچ میں، آج بھی شامل تھے، خیر وہ شاید جسٹس منصور علی شاہ کے بہت سارے پوائنٹس کے ساتھ اتفاق نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے ابھی تک حکم جاری نہیں کیا گیا۔ بہرحال یہ اب تک کی صورتحال تھی۔ سچویشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں روزانہ بدل رہی ہے۔ سپریم کورٹ پر حکومت کی نظریں بھی اس ٹائم جمی ہوئی ہیں کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان سے جسٹس منصور علی شاہ کوئی
ایکٹیویٹی کر جاتے ہیں، کوئی فل کوڈ بنا جاتے ہیں تو صورتحال کیا ہوگی۔ دوسری جانب سارے پاکستان کی نظریں بھی اب سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی نظریں بھی یقینی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہیں، ان ججز پر ہیں کہ یہ ججز کیا کر رہے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم اس وقت بڑی مشکلات سے لائی گئی تھی جسٹس منصور علی شاہ کو، یقینی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئین تبدیل کر کے ہی ان کو روکا گیا، ورنہ دوسری کوئی صورت نہیں تھی جس کے تحت وہ چیف جسٹس نہ بن پاتے۔ تو اب 26ویں آئینی ترمیم بنیادی طور پر وہ نقطہ ہے جس کے تحت یہ سارا نظام جو ہے وہ اس کو محفوظ کیا گیا ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ اس سارے نظام کے لیے بار بار اس نظام کو جا کر نوک کرتے ہیں، اس کو کوشش کرتے ہیں گرانے کی، لیکن ابھی تک ان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ دیکھتے ہیں یہ آخری جو انہوں نے کوشش کرنے جا رہے ہیں کہ فل کوڈ بنا دی جائے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بائی آرڈر، کورٹ آرڈر، اس میں ان کو کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آج کے بعد وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کے ولاگ میں اتنا ہی، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔